آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیر میر فرید الحق گیلانی کا مکمل شجرہ نسب بتائیں گے۔ پیر میر علی شاہ صاحب سے لے کر میر فرید الحق تک۔ فرید صاحب کے آباء اجداد کون تھے؟ ہم آپ کو فرید الحق صاحب کی لائف سٹوری بھی سنائیں گے، ان کی زندگی کے دلچسپ واقعات بھی آپ کو سنائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب۔ حضرت پیر میر علی شاہ گیلانی کی پیدائش 14 اپریل 1859 کو گولڈا شریف میں ہوئی۔ ان کا خاندان سید قادری تھا اور وہ براہ راست حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی کی نسل سے تھے۔ ان کے والد سید عبداللہ شاہ بھی ایک بزرگ صوفی تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ اور تصوف کی گہری تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے 1880 کے قریب گولڈا شریف میں خانقاہ قائم کی۔ اس وقت یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، مگر ان کی برکت سے آج لاکھوں عقیدت مندوں کا روحانی مرکز بن چکے۔ مسجد، مزار اور لنگر خانہ سب انہی کی محنتوں سے وجود میں آیا۔ وہ نہ صرف ایک عظیم صوفی تھے بلکہ قادیانیت کے خلاف سب سے مضبوط آواز بھی تھے۔ 1900 کے آس پاس مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف ان کے علمی مناظرے اور تحریریں آج بھی حوالہ بنے ہوئے۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ان کی دعا سے بارش ہوتی تھی۔ ایک بار شدید خشک سالی میں انہوں نے دعا کی تو فوراً بارش شروع ہو گئی۔ وہ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ ان کی نعتیں اور غزلیں محبت الہی سے بری ہوئی ہیں۔ 11 مئی 1937 کو ان کا وصال ہوا جب ان کی عمر تقریباً 78 سال تھی۔ ان کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے پیر سید غلام محی الدین بابو جی سجادہ نشین بنے۔ نمبر 2، پیر سید غلام محی الدین گیلانی عرف بابو جی۔ حضرت پیر سید غلام محی الدین گیلانی کی پیدائش دسمبر 1891 میں گولڈا شریف میں ہوئی۔ وہ حضرت پیر میر علی شاہ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ جب ان کی پیدائش کی خوشخبری ان کے والد کو دی گئی تو انہوں نے فرمایا، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک اللہ اللہ کرنے والی روح آئی ہے۔ 1937 میں اپنے والد کے وصال کے بعد وہ گولڈا شریف کے سجادہ نشین بنے اور 37 سال تک اس عظیم درگاہ کی خدمت کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان بن رہا تھا۔ بابو جی نے تقسیم ہند کے دوران ہزاروں لوگوں کو پناہ دی، خاص طور پر غیر مسلم بھائیوں کو ڈاکوؤں سے بچایا اور لنگر شریف کھولا۔ قید کے وقت جب حکومت نے لوگوں سے کم کھانے کی اپیل کی تو بابو جی نے اعلان کیا کہ گولڈا شریف کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ آج بھی وہ لنگر شریف جاری ہے جو انہی کی برکت ہے۔ ان کی عمر 83 سال تھی جب 22 جون 1974 کو ان کا وصال ہوا۔ ان کے جنازے میں لاکھوں عقیدت مندوں نے شرکت کی اور آج بھی ان کا عرس بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، پیر سید غلام معین الدین گیلانی المعروف بڑے لالا جی، پیر سید شاہ عبد الحق گیلانی المعروف چھوٹے لالا جی۔ نمبر 3، حضرت پیر سید عبد الحق گیلانی۔ شاہ عبد الحق گیلانی جو چھوٹے لالا جی کے نام سے مشہور تھے، آپ 16 اپریل 1926 کو گولڈا شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت پیر سید میر علی شاہ گولڑوی کے پوتے اور حضرت پیر سید غلام محی الدین گیلانی المعروف بابو جی کے صاحبزادے تھے۔ قرآن مجید اور فارسی کی تعلیم قاری محمد پشاوری سے حاصل کی۔ والد بابو جی نے آپ کو مزید دینی علوم کی تعلیم کے لیے جامعہ عباسیہ بہاولپور بھیجا، جہاں آپ نے مولانا غلام محمد گوٹھوی سے علم دین مکمل کیے۔ والد بابو جی کے وصال کے بعد آپ نے 46 سال تک مسند ارشاد سنبھالی۔ آپ کا وصال 29 جولائی 2020 کو 94 سال کی عمر میں گولڈا شریف میں ہوا۔ نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت پیر سید معین الحق گیلانی موجودہ سجادہ نشین نے پڑھائی۔ آپ کے صاحبزادوں میں حضرت پیر سید معین الحق گیلانی اور حضرت پیر سید قطب الحق گیلانی شامل ہیں، جن کے ذریعے یہ روحانی سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ نمبر 4، معین الحق گیلانی۔ حضرت پیر سید معین الحق گیلانی گولڈا شریف کی درگاہ عالیہ غوثیہ میریہ کے موجودہ سجادہ نشین تھے۔ آپ کی ولادت 1 اگست 1957 کو پاک پتن شریف میں ہوئی۔ آپ حضرت پیر سید عبد الشاہ گیلانی کے بڑے صاحبزادے ہیں، جن کے والد حضرت پیر سید غلام محی الدین گیلانی اور دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب تھے۔ اس طرح آپ میر علی شاہ صاحب کے پڑپوتے ہیں۔ ابتدائی روحانی تربیت دادا اور والد کی نگرانی میں ہوئی۔ آپ ایک عالم، صوفی شاعر اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ والد شاہ عبد الحق گیلانی کے وصال کے بعد آپ نے مسند سجادہ نشینی سنبھالی اور آج تک درگاہ کے امور کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ پیر سید معین الحق گیلانی کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ نمبر 1، سب سے چھوٹے صاحبزادے سید مہر جواد الحق گیلانی ہیں،
جو ابھرتی ہوئی نسل کی نمائندگی کرتے ہیں اور گولڑہ شریف کی برکتوں کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نمبر 2، درمیانے صاحبزادے پیر سید مسعود الحق گیلانی ہیں، جو خاندانی روایات کی پیروی کرتے ہیں، روحانی اور خاندانی امور میں مصروف ہیں۔ نمبر 3، پیر مہر فرید الحق گیلانی۔ کچھ لوگ انہیں محبت سے مہر فرید الدین یا مہر فرید الحق گیلانی بھی پکارتے ہیں۔ یہ گولڑہ شریف کی درگاہ عالیہ غوثیہ کے سجادہ نشین حضرت پیر سید معین الحق گیلانی کے بڑے صاحبزادے تھے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ کے پڑپوتے، حضرت بابو جی کے پوتے اور حضرت پیر معین الحق گیلانی کے بڑے بیٹے۔ 9 اپریل 2026 کو اچانک وصال ہوا۔ یہ گولڑہ شریف اور عقیدت مندوں کے لیے بڑا صدمہ تھا۔ 10 اپریل 2026 کو بعد از عصر ان کے والد محترم حضرت پیر معین الحق شاہ گیلانی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازے میں ہزاروں مریدین، علماء، مشائخ اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ ان کی تدفین گولڑہ شریف کے احاطے میں ہی ہوئی۔ دلچسپ واقعات۔ ایک یادگار واقعہ یہ ہے کہ جب سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو گولڑہ شریف تشریف لائی تو درگاہ کے بزرگوں نے مہر فرید الحق گیلانی کو خاص ذمہ داری سونپی۔ آپ نے نہ صرف بینظیر کا شاندار استقبال کیا بلکہ خود انہیں مزارات مقدسہ کی زیارت کرائی اور درگاہ کی تاریخی اہمیت، حضرت پیر مہر علی شاہ کی سوانح اور گولڑہ شریف کے روحانی فیضان کا خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ بعد میں محترمہ کو ڈیرہ غوثیہ بھی لے گئے، جہاں سجادہ نشین سے ملاقات ہوئی۔ وہاں ملکی حالات، انتخابات اور باہمی امور پر بات چیت ہوئی۔ یہ واقعہ گولڑہ شریف کی تاریخ میں ایک منفرد باب بن گیا۔ نمبر 2، مہر فرید الحق کی ایک خوبصورت عادت یہ تھی کہ وہ مریدوں اور عقیدت مندوں سے براہ راست رابطہ رکھتے تھے۔ رمضان المبارک میں افطار کے وقت وہ خود لوگوں سے پوچھتے، گرمی اور لوڈ شیڈنگ تو نہیں تنگ کر رہی؟ آپ کے والدین کی خیریت ہے؟ روزہ ٹھیک سے رہا؟ نمبر 3، مہر فرید الحق گیلانی کی مشہور تقریر کا ذکر کر لیتے ہیں۔ عام طور پر یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ بابا فرید کے بعض فارسی اشعار یا پھر ان کے عرس پر لگنے والے نعرے حق فرید یا فرید میں شرک کا پہلو ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لینا مناسب نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ مہر فرید الحق گیلانی نے نرم لہجے میں مگر پختہ دلیل کے ساتھ فرمایا کہ یہ اعتراض سطحی ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی آیت پیش کی، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ نے وضاحت کی کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اللہ کے ایک بہت بڑے محبوب بندے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ خود اپنی مخلوق کی زبان سے اپنے اس ولی کا ذکر کروا رہے ہیں۔ حق فرید یا فرید کا نعرہ دراصل اللہ ہی کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کا نام لے کر خود یاد ہو رہے ہیں۔ دلچسپ اور سب سے یادگار جملہ آپ نے تبسم کے ساتھ فرمایا، اس وقت تو اللہ تعالیٰ بھی فرید فرید کر رہا ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔